یعنی بغداد جانے کی طلب ہے، تم بھی علم دین حاصل کرنا جانے چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن تمہارے بابا جان 80 دینار چھوڑ کے گئے ہیں، یا 80 درہم میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو 40 تمہارے ہیں اور 40 تمہارے بھائی کے، گدڑی میں سی دیے، لے کر چل دیے۔ ایک ڈاکو آتا دیکھتا نہیں ملتا، دوسرا آتا دیکھتا نہیں ملتا، تیسرا آتا دیکھتا نہیں ملتا، لیکن عبد القادر کی زبان پر بار بار یہی ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے۔ کہاں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اپنے بڑے کے پاس، جو بڑا ڈاکو تھا، جو ان کا سردار تھا، ان کے پاس لے کر گیا، فرمایا ہے کہاں ہے؟ یہاں ہے، دکھاؤ۔ دیکھ لیے، کہا دکھائے کیوں تھے؟ کہا اس وجہ سے نہیں دکھائے کہ پیسے ہیں اور دکھا رہا ہوں، ایک ہی بات تھی، پیسے جائیں تو چلے جائیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت میری ماں کی زبان کی ہے۔ اس نے کہہ دیا تھا بیٹے جھوٹ نہ بولنا، بس ماں نے کہہ دیا تو میں نے مان لیا۔ ماں کی تعلیم تھی کہ اس عمر میں پہلے تو ڈاکوؤں کے سردار نے کلمہ پڑھ کر کے توبہ کر کے سچا مسلمان بن گیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا جاؤ چلے جاؤ، تمہیں آزاد کرتا ہوں، اب تمہارا میرا ساتھ نہیں بنتا۔ اور کہا اچھا جب تم اس چیز میں ہمارے سردار تھے تم اچھے بن گئے اور ہمیں اس میں چھوڑ کے جا رہے، نہیں نہیں، اب بھی تم ہمارے اس میں سردار ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ تو تمہاری جو تعلیم ہوگی، جو باپ کی تعلیم ہوگی، وہ بیٹے کو اچھا بنائے گی۔ ہماری تعلیم بدل گئی، ہم یہ چاہتے ہیں کوئی بات نہیں، شراب پی لی تو کیا ہوا، چوری کر لی تو کیا ہوا، ڈاکو بن گیا تو کیا ہوا، میرے عمل تو اتنے اچھے نہیں ہیں، چلو میرا بیٹا تو ہے وہ مجھے بخشوا لے گا۔ مان لیتے ہیں اس بات کو۔ آقا نے بھی فرمایا جو تم اولاد صالح پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے، وہ تمہارے لیے جب کوئی کار خیر کرے گی تو تمہیں قبر میں آرام ملے گا۔ یہ بات تو مانتا ہوں، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن جو چیز تم سے باپ بیٹے کو ملنی چاہیے، جو فیض تم سے بیٹے کو ملنا چاہیے تھا، وہ تو نہ ملا نا، جو تعلیم ماں کی گود سے بیٹے کو ملنی چاہیے وہ نہ ملی نا۔ اب آپ بتائیں، ایک بیٹی ہے، ایک شہزادی ہے، ایک بچی ہے، وہ جب جوان ہوئی ہے تو ماں کو دیکھ دیکھ کر گئی، تو بولے ماں کو دیکھ کر جوان ہوئی ہے۔ جب اس نے دیکھا ہے کہ میری ماں نے پڑوسیوں سے لڑائی بھی کری ہے، میری ماں نے حق بھی مارا، بیٹی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں نے کیا 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 ہے، شوہر کو بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، یعنی بیٹی کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، بیٹے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن بیٹی کو پتہ ہوتا ہے میری ماں نے کہاں پر کم تول کے دیا ہے، کہاں پر زیادہ لیا ہے، کہاں پر دھوکہ کیا ہے، کہاں پر جھوٹ بولا، بیٹی کو سب پتہ ہوتا ہے۔ بیٹی کو پتہ ہے کہ ماں گھر میں رہی تو جب بھی بنا دوپٹے کے رہی ہے، اور شادی میں گئی تو بالکل معاملہ ہی الگ کر دیا۔ جب وہ جوان ہوگی اور اپنی شادی میں جائے گی تو اس کا حل کیا ہوگا؟ مقصود یہ بتانا ہے کہ تم اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو، اچھا بنانا چاہتے ہو، تو پہلے آپ خود بھی بنو۔ اور میں نوجوانوں سے ذکر کرتا ہوں، تمہارے والدین نے جو کیا، جو تم تک پہنچایا، اب تم اس روش کو آقا کے مطابق دیکھو کہ جو کام انہوں نے آقا کے طریقے کے مطابق کیا وہ اپنا لو، اور جو آقا کے طریقے کے مطابق نہیں کیا ہے اسے تم بھی چھوڑ دو، اس روش پر مت چلو، اس روش پر مت چلو۔ اب میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں چند باتیں اور تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ فیضان ہوتا ہے، ماں باپ سے ملتا ہے، اور دوسرا بندہ جب اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیتا ہے، تو پھر فیضان مدینے سے آنے لگ جاتا ہے، پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اس میں پڑ جاتی ہے۔ ماں باپ نیک تھے، عبد القادر رضی اللہ عنہ نے، حضور غوث پاک نے بچپن ہی سے اپنے نفس کو لڑ کے جھگڑ کر کے